بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اہم ہونے کے ساتھ یہ طویل ہے۔ اس وجہ سے ہم ترجمہ قرآن کی بجائے آج ہم صرف بہشتی زیور پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم ایک نشست میں اس کو پڑھ لیں کہ معذور کے معاملات آپ کے دائیں بائیں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ پڑھ لینے سے اتنا نہیں ہوگا کہ آپ ہر کسی کو مسئلہ بتا سکیں گے، البتہ اتنا ضرور ہوگا کہ آپ اگر کے ساتھ اگر مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اس کو دینی رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں کہ معذور کے احکامات انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ کس وقت معذور بن جائے، کسی بندے کے ساتھ عذر کس وقت پیش آ جائے، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ سمجھیے ذرا، جو یہ معذور کے حوالے سے بیسک چیز ہے کہ معذور کہتے کسے ہیں۔ ذرا سمجھیے کہ نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہو رہی، کوئی زخم ایسا ہے جو کہ برابر بہتا ہے۔ برابر بہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت بہنا بند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پیشاب کی بیماری ہے کہ ہر وقت قطرے آتے رہتے ہیں، کہ اتنا وقت نہیں ملتا کہ وضو سے نماز پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہاں پہ چند باتیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں اصل چیز کی طرف کہ معذور کے اندر کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی عورت کو استحاضہ آتا ہے اور پورا وقت آتا رہا، رکتا نہیں ہے، کسی وقت بھی نہیں رکتا۔ جیسے خون حیض کا آتا رہتا ہے، مستقل آتا ہے، ایسے استحاضہ بھی آتا رہتا ہے۔ ایسے کسی کو لیکوریا ہو جاتا ہے اور مستقل بنیادوں پہ آتا ہے۔ کبھی کسی کا رک جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر آتا ہے، مستقل بنیادوں پر آتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو گیس پرابلم ہے، ٹھیک ہے، مستقل بنیادوں پر ہے کہ کوئی وقت رکتا نہیں ہے، نہیں ہر وقت ہر 2-3 منٹ کے بعد ایسا ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے۔ کسی کو سلسل بول کا مسئلہ ہے، سلسل بول کا مطلب ہے مستقل پیشاب کے قطرے آتے ہیں۔ یہ بیماری بڑی پریشان کن ہوتی ہیں، یہ بیماریاں اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر معذور کے احکامات لگ جاتے ہیں۔ جیسے کسی کو بیگ لگا ہے مستقل، وہ بیگ لگنا تو ایک الگ بات۔ تو دیکھیے جی، تو یہاں تو 2-3 مثالیں دی ہیں کہ نکسیر ہے، ٹھیک ہے، کوئی زخم ایسا ہے جو کہ مستقل بہ رہا ہے، یہاں 2-3 مثالیں دی ہیں۔ پیشاب کی بیماری ہے جو کہ ہر وقت قطرے بہ رہے ہوتے ہیں، اتنا وقت نہیں ملتا، تو ایسے شخص کو معذور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معذور کا مسئلہ ہو گیا، معذور کی بنیاد ہوگی کہ ظہر سے لے کر عصر، ٹھیک ہے، اور عصر سے لے کے مغرب، ان درمیان میں اس کو اتنے تقریباً 10 منٹ یا اس سے کم، کہ وہ 3 منٹ میں استنجا کرے یا 2-4 منٹ میں استنجا کرے، 2-4 منٹ میں وضو کرے اور 2-4 منٹ میں نماز پڑھے، تو یہ 10 منٹ بن جاتے تقریباً۔ یعنی اس کو اتنا وقت نہیں مل رہا کہ اس 10 منٹ تک وہ پاک رہ سکتا ہے یا پاک رہ سکتی ہے، تو ایسا شخص معذور کہلاتا ہے۔ سمجھ لیں، یعنی زور سے لے کے عصر تک یا عصر سے لے کے مغرب تک، ہم کہتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک کو کاؤنٹ کریں تاکہ آپ اس حساب سے آپ کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان میں خون رک جاتا ہے، گیس رک جاتی ہے، لیکن پھر
اس کے درمیان کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بیماری دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، وہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب کے قطرے بہنا شروع ہو جاتے، تو یہ معذور ہی ہے۔ لیکن اگر مغرب سے عشاء کا مکمل وقت اس میں کراس ہو گیا اور اس کو وہ مسئلہ نہیں ہوا تو یہ معذوری کے احکامات سے نکل آئے گا۔ یہ بات تو میں ایک مرتبہ کر رہا ہوں، ہم اس کو انشاءاللہ یہاں پر پڑھیں گے بھی، لیکن اتنی سی بنیادی چیز ہے کہ آپ بیس اس کی سمجھ لیجئے۔ سجی یعنی ہر نواقض وضو والی چیز کا لگاتار رہے، جی ہاں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، اب اگر پیشاب کے قطرے بہ رہے ہیں تو اب اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس کپڑے پہ وہ لگ رہا ہے وہ کپڑا اس کے لگنے سے ناپاک نہیں ہوگا، یعنی یہ خون جو ہے وہ ناقض وضو تھا، ٹھیک ہے، یہ خون ناقض وضو تھا، اب یہ خون ناقض وضو شریعت نے قرار دینا بند کر دیا ہے اس بندے کے حکم میں، لہٰذا اس کے کپڑے پر اگر یہ خون لگا ہوگا تو یہ کپڑا بھی اس کے خون سے ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی شریعت نے کتنی آسانی دے دی، لیکن اپنی اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ چلیں ہم اس کو آگے پڑھیں گے، یہ تفصیلی مسئلہ آ رہا ہے، اجمالاً اس لیے بتاؤں کہ ایسا نہ ہو کہ تفصیل سے سمجھ میں نہ آئے، تو بیس آپ اس کی سمجھ لیں۔ چنانچہ کہ جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا، یعنی اگر ظہر کے وقت اس نے وضو کیا ہے تو عصر کا وقت داخل ہونے تک اس خون کے بہنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس کے سوا اگر کوئی اور بات پائی جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، تو کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی بلیڈنگ ہے تو اب بلیڈنگ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ کہیں اور سے خون نکلا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، گیس ہوئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، پیشاب کیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ایسی نکسیر پھوٹی کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، اس نے ظہر کا وقت وضو کر لیا، جب تک ظہر کا وقت رہے گا نکسیر کے خون کی وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے گا، البتہ پیشاب پاخانہ کیا یا کسی بدن کے کسی حصے سے خون نکل آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا، اب دوبارہ وضو کرے، اسی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، اور اس وضو سے فرض اور نفل جو پڑھنا چاہے پڑھے، بھلے سے قضا نمازیں پڑھے، بھلے سے تلاوت کرے، بھلے سے جو چاہے کرے۔ یہ بنیادی مسئلہ آسان طریقے سے بتا دیا، اس کو پریکٹیکلی بھی بتائیں گے کہ پریکٹیکل کیسے ہونا ہے، یعنی اس کو پریکٹیکل کا مطلب ہمارے زبان میں ہوتا ہے صورت مسئلہ، اس کی صورت مسئلہ کیسے بنے گی۔ اگر فجر کے وقت وضو کیا تو سورج نکلنے کے بعد اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر سورج نکلنے کے بعد وضو کر لیا تو اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے، ظہر کے وقت نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک عصر کا وقت آئے گا تب نیا وضو کرنا پڑے گا، یعنی فجر کے وقت وضو کیا تو سورج نکلنے کے بعد اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی ان کا وضو سٹارٹ ہوا تھا فجر کے وقت وضو کیا تو فجر کا ٹائم ہے یہاں تک، فار ایگزامپل 6:15، ٹھیک ہے، اور یہاں سے سٹارٹ ہوا ظہر کا وقت، ٹھیک ہے، اور فار ایگزامپل 12 بجے سٹارٹ ہوا ظہر کا وقت، اور 5 بجے عصر کا وقت، 5 بجے عصر کا وقت ہو گیا۔ اب دیکھیں اس وضو کا تعلق ٹائم کے ختم ہونے سے ہے، ٹائم کے سٹارٹ ہونے سے نہیں ہے۔ یہ فجر کے وقت انہوں نے وضو کیا تھا، فار ایگزامپل تہجد میں وضو کیا،
فجر کے وقت وضو، فجر کا وقت سٹارٹ ہوا، وضو کر لیا، تو یہ جو وضو رہے گا یہ ظہر فجر کے وقت کے ختم ہونے نہیں، 6:15 تک رہے گا، اور پھر اس کے بعد اگر وضو کیا تو یہ وضو چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا، اور 5 بجے تک یہ وضو رہے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی عصر کا وقت سٹارٹ ہونے سے پہلے، یعنی ظہر کا وقت ختم ہوا تو اس وقت تک یہ وضو رہے گا۔ یاسمین کے وقت داخل ہونے سے وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے، وقت کے ختم ہونے سے وضو کا تعلق ہے۔ یعنی اگر وقت ختم ہو گیا تو اب نیا وضو کر سکتا ہے۔ جب جیسے تہجد کے وقت وضو کیا تو اصل میں فجر سے پہلے تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، تو جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوگا تو نیا وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ عشاء کا وقت ختم ہوا ہے۔ تو دیکھیے جی، یہ ہے، اگر یہی مسئلہ بتایا ہم، اگر فجر کے وقت وضو کیا تو سورج نکلنے کے بعد وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر سورج نکلنے کے بعد وضو کیا تو ظہر سے اس وضو سے ظہر پڑھنا درست ہے، ظہر کے وقت نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جب ظہر کا وقت آئے گا تب نیا وضو کرنا پڑے گا۔ کسی کو ایسا زخم لگا کہ ہر وقت بہتا رہتا ہے، اس نے وضو کیا پھر دوسرا زخم پیدا ہو گیا اور بہنے لگا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر وضو کرے گا۔ مسئلہ نمبر 3، جی جی نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے، جب جب مسئلہ آپ اپنے پاس چیک کیجئے، میرے پاس آواز کلیئر جا رہی ہے، اور یعنی ایسی جا رہی ہے، آپ دوسرے لوگ بتا دیں کہ آواز میں کچھ پرابلم ہے یا نہیں ہے۔ اونلی دا کیس آف، جی، جب مستقل مسئلہ ہوتا ہے، یہ معذور کے احکامات ہیں، آپ ریکارڈنگ شروع سے لے لیجئے گا، اس میں معذور کی مکمل ایک تعریف ہے، اور معذور جو ہے، جی جزاک اللہ، آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو معذور کے جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں، اوپر ہم نے معذور کی مکمل تعریف پڑھی ہے، کہ معذور کون ہوتا ہے، یہ کہ جس کا پورا وقت اسی عذر میں گزر جائے، اس ناقض وضو میں گزر جائے۔ دیکھیے جی، ظہر کا کچھ وقت گزر جانے کے بعد زخم کا خون بہنا شروع ہوا اور وقت کے آخر تک انتظار کرے گا، ٹھیک ہے؟ ظہر کا کچھ وقت گزر جانے کے بعد زخم کا خون بہنا شروع ہوا تو وقت کے آخر تک انتظار کرے اور آخر وقت میں وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر عصر کے وقت بھی اسی طرح بہتا رہا کہ وضو سے نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی تو اب عصر کا وقت گزر جانے کے بعد معذور کا حکم لگائیں گے۔ اگر عصر کے وقت کے اندر ہی خون بند ہو گیا تو معذور نہیں ہے، جو نمازیں اس دوران پڑھی ہیں وہ درست نہیں ہوئیں، دوبارہ پڑھے۔ یاد رہے کہ عصر کے وقت بھی مکروہ وقت تک انتظار کرے، اگر پھر بھی خون بند نہ ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، پھر اگر وقت کے اندر ہی بہنا بند ہو گیا، اگرچہ وہ وقت مکروہ ہو تو یہ شخص معذور نہ ہوگا، اور اس وقت کی جو نماز پڑھ لی ہے وہ قضا کرنی ہوگی، اگرچہ اتنا وقت اب نہیں رہا کہ وضو کے فرائض ادا کر کے نماز ادا کر سکے، البتہ نفل یا سنت پڑھی ہوں تو اس کی قضا واجب نہیں۔ یہ مسئلہ میں نے پیچھے جو مسئلہ تفصیل سے بتایا نا، یہ اس کی تھوڑی سی ایک وضاحت ہے، کسی کے ذہن میں کچھ اشکال آ سکتا ہے تو اس کی بات ہے، اب مسئلہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو آپ ذرا دوبارہ سمجھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں، معذور کا حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیک کریں
معذور کا حکم لگانے کے لیے آپ نے کسی عورت کو بلیڈنگ شروع ہوگی، استحاضے کا خون شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، حالانکہ ڈیٹ اس کی گزر چکی ہے، اب وہ دیکھے گی یہاں تک دیکھے گی، اس کی بلیڈنگ نہیں رکی، جب اس کی بلیڈنگ نہیں رکی ہے وہ دیکھے گی کہ زور کا وقت نکل رہا ہے، تو جلدی سے وضو کرے گی اور نماز پڑھ لے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھے گی کہ عصر کا وقت بھی داخل ہوا، یہاں تک یہ ایک صورت ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت ہے، اور اس نے دیکھا کہ عصر کے وقت میں بھی اب یہاں تک پہنچی ہے، مکروہ وقت داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، عصر سے 20 منٹ، مغرب سے 20 منٹ پہلے معذور وقت مکروہ وقت ہوتا ہے، مکروہ، تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ وقت نکل رہا ہے، چلے اس نے جلدی سے وضو کیا، اس نے نماز پڑھ لی، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اس نے نماز پڑھی لیکن بلیڈنگ جاری رہی اور مغرب کا وقت داخل ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مغرب کا وقت داخل ہو گیا، اور اب کیا ہے، اب یہ معذور ہی سمجھی جائے گی اور یہ دیکھتی رہے اپنے معاملات کو، ہم آگے مزید پڑھیں گے۔ ایک صورت، دوسری صورت، ظہر، عصر اور مغرب، اس کو بلیڈنگ ہوئی، پورا وقت گزر گیا، اس نے جلدی سے وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، پھر بلیڈنگ اس کی جاری، اس نے دیکھا بھی میری تو بلیڈنگ رک نہیں رہی ہے اور یہ رکنے والی بھی نہیں ہے، تو یہ مغرب سے پہلے اس نے وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھ لی، لیکن کیا ہوا، مغرب سے 10 منٹ پہلے اس کا خون رک گیا، اب کیا ہے، مغرب سے 10 منٹ پہلے خون رک گیا، اب جب خون رک گیا تو اٹس مین کہ یہ معذور نہیں ہے، لہٰذا جو اس نے عصر پڑھی ہے اس کی بھی قضا کرے گی اور جو اس نے ظہر پڑھی ہے اس کی بھی قضا کرے گی، ٹھیک ہے جی، تو یہ مسئلہ ہے کہ یعنی جب تک دو نماز کے مکمل وقت محیط نہ ہو اس وقت تک معذور کا حکم نہیں لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں، یہ مغرب کا وقت گزر گیا، اب یہ شریعت کی نظر میں معذور ہو گئی، ٹھیک ہے جی، معذور ہوگی شریعت کی نظر میں، اب مسئلہ یہ ہوا کہ مغرب کے بعد جیسے مغرب کی نماز پڑھی، بلیڈنگ رک گئی، ٹھیک ہے، اور اگلی صورت عشاء تک اس کی بلیڈنگ رکی رہی، تو یہ معذور کے احکامات سے نکل جائے گی، پچھلی نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اب یہ معذور نہیں رہی، لیکن کیا ہوا، اس نے اسی سے میں کہا بھی وقت داخل ہو گیا، عشاء پڑھ لیتی ہوں، عشاء پڑھا اور وہ تہجد کے وقت تک اس کی بلیڈنگ جاری رہی، ٹھیک ہے، اس کی بلیڈنگ جاری رہی تو یہ معذور ہی کہلائے گی، ایک صورت، دوسری صورت، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس کی بلیڈنگ رک گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد رات 3 بجے دوبارہ شروع ہو گئی، تو یہ معذور ہی ہے، اس کی نماز ادا ہو گئی، ٹھیک ہے جی، تو یہ مسئلہ ہے اس کے اندر، یہ بنیادی چیز ہے، اس کو آپ کو پھر سننا پڑے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، ایک ہی دفعہ سے سمجھ میں نہیں آئے گا، خاص طور پر جن کے ساتھ کیس نہیں ہوا ان کو تو سمجھ میں آئے گا نہیں، ایسے نہیں آئے گا، ان کو سننا پڑے گا، جن کے ساتھ پرابلم ہو چکی ہے ان کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، کسی کے ساتھ گیس پرابلم ہوتی ہے، کسی کے ساتھ گیسٹرک پرابلم ہے، کسی کے ساتھ بلیڈنگ کی پرابلم ہے، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم خون کی ہو سکتی ہے، جس کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں، تو یہ دیکھیں، ظہر کے کچھ وقت گزر جانے کے بعد زخم کا خون بہنا شروع ہوا تو وقت کے آخر تک انتظار کریں، آخر وقت میں وضو کر کے نماز پڑھ لیں، پھر اگر عصر کے وقت میں بھی اسی طرح بہتا رہا اور وضو سے نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی تو آپ عصر کا وقت گزر جانے کے بعد معذور ہونے کا حکم لگائیں گے، عصر کا وقت گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اور اگر عصر کے وقت کے اندر ہی خون بند ہو گیا تو معذور نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا اوپر، جو نمازیں اس دوران پڑھی وہ درست نہیں ہوئی، ان کو دوبارہ پڑھے، ٹھیک ہے جی، اب عصر سے مراد جو مکروہ وقت ہے نا وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں،
کہ عصر کا انتظار مغرب تک کرنا ہے یا مکروہ وقت کا تک یاد رہے کہ عصر کے وقت بھی مکروہ وقت تک انتظار کرے. پھر اگر پھر بھی خون بہنا بند نہ ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لے. پھر اگر وقت کے اندر اندر بہنا بند ہو گیا اگرچہ وہ وقت مکروہ ہو تو یہ شخص معذور نہ ہوگا اور وقت کی جو نماز پڑھ لی ہے قضا کرنی پڑے گی، اگرچہ اتنا وقت اب نہیں رہا کہ وضو کے فرائض ادا کر کے نماز ادا کر سکے. البتہ نفل سنت پڑھی ہے، اس کی قضا واجب نہیں. ٹھیک ہے، امید ہے اللہ کرے بات سمجھ میں آ گئی ہو. اہم مسئلہ ہے، نہ سمجھ میں دوبارہ پوچھیں، نہ سمجھ میں پھر پوچھیں، نہ سمجھ میں 10 دفعہ پوچھیں. یہ مسئلہ سمجھیں، بڑا اہم، بہت ہی اہم چیز ہے. آگے چوتھا مسئلہ، آدمی معذور جب بنتا ہے اور یہ حکم کہ ہر نماز کے وقت وضو کرے جب تک وہ وقت رہے اس کا وضو باقی رہے گا، یہ حکم اس وقت لگاتے ہیں کہ پورا ایک وقت اس طرح گزر جائے کہ خون مسلسل بہتا رہے اور اتنا وقت بھی نہ ملے کہ اس وقت کی نماز وضو سے پڑھ سکے. جی ایسا ہی ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. دیکھیں، ہم نے جو حساب لگانے کا وقت رکھا ہے، زور کے وقت ہمیں پتا چلا کہ وضو ہے، وضو میں گڑبڑ ہو رہی ہے. اب ہم عصر سے مغرب کے درمیان اندازہ لگائیں گے کہ ہم معذور ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا دو نمازوں کا وقت دیکھیں گے کہ دو نمازوں کے وقت میں شروع ہوا، اب ایک وقت گزرتا پورا ہے یا نہیں ہے. اب ہم فقہائے کرام کہتے ہیں عصر سے مغرب کے وقت کو دیکھا جائے کیونکہ یہ سب سے شارٹ وقت ہوتا ہے، یہ سب سے کم وقت ہوتا ہے. تو حنفیہ فقہا کہ ہاں عصر کا وقت انتہائی کم ہوتا ہے، دیگر حضرات کے یہاں عصر کا وقت انتہائی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ اپنا زور سے عصر تک کا وقت دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، البتہ ان کے ہم معذور کے احکامات ہی الگ ہیں، خیر ہم حنفیہ کے مطابق بتا رہے ہیں. تو اگر اتنا وقت مل گیا کہ اس میں وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو معذور نہیں کہیں گے، جیسے میں نے اوپر بتا دیا. اور جو حکم ابھی بیان ہوا ہے اس پر نہیں لگے گا. البتہ جب پورا ایک وقت گزر گیا کہ اس وضو سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو یہ معذور ہو گیا. ٹھیک ہے، وہی بات ہے جو میں نے اوپر کیا، پریشان نہیں ہونا اسی بات سے. اب اس کا وہی حکم ہے جو ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لیا کرے، اس وقت کے اندر ایک ہی وضو میں جتنی نمازیں فرائض اور نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اب بھائی ہمیں مسئلہ پیش آئے گا، مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے سمجھنے کی. ارے دین کا مسئلہ سمجھ لینا، محض سمجھ لینا اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محض ایک مسئلہ سمجھنے سے بخشش فرما دیتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو کس نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا ہوا، کہ اللہ نے فرمایا میں ڈرا ہوا تھا. تو اللہ نے فرمایا امام محمد اگر تمہیں بخشنا نہ ہوتا تو ہم تم کو دین کا علم کیوں دیتے ہیں. تو دین کا صرف علم ہو جانا، بات کا پتہ چل جانا، دینی مسئلے کے بارے میں خبر ہو جانا، یہ مغفرت کا سامان ہے. تو جی ہم یہاں مغفرت کا سامان کر رہے ہیں، ہم یہاں معلومات کی کلیکشن نہیں کر رہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ. ہاں جی، تو بات میں نے درمیان میں کر دی، آخر میں کرنی چاہیے تھی. خیر، جب دوسرا وقت آئے گا یعنی عصر کا وقت آئے گا تو اس میں مغرب کا وقت ہے تو اس میں ہر وقت خون کا بہنا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے بتایا تھا، اس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب فجر تک فار ایگزامپل آپ نے عصر سے مغرب دیکھ لیا کہ مکمل بلیڈنگ ہے تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ معذور ہیں. ٹھیک ہے، پہلے پیچھے بھی بتایا تھا لیکن چونکہ مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہے اس لیے دوبارہ بتاؤں. اب آگے فجر تک عشاء کا وقت ہے نا، اب فجر تک جو عشاء کا وقت ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس نے نماز پڑھ لی کہ میں تو معذور ہوں، اور اس کے بعد بلیڈنگ رک گئی، 10 بجے بلیڈنگ رک گئی، اور جناب 3 بجے تک بلیڈنگ روکی رہی. ٹھیک ہے، اگرچہ 10 بجے تک، اگرچہ یہ وقت کافی ہے اس کے لیے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ معذور ہونے کے لیے اگر 10 بجے تک بلیڈنگ بھی ہے تو تب بھی یہ کافی ہے، یہ معذور ہی ہے. اب فجر کے وقت دیکھیں گے کہ فجر کے پورے وقت میں بلیڈنگ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اب اس میں اگر 1 منٹ کے لیے بھی بلیڈنگ ہوگی پورے وقت میں،
पूरे वक्त में 1 मिनट के लिए भी ब्लीडिंग हो गई तो अब ये माजूर है। ऐसे फजर के पूरे वक्त में 1 मिनट के लिए भी ब्लीडिंग होगी तो ये माजूर है। फिर तुलुए आफ्ताब से लेके असर तक के पूरे वक्त में अगर 1 मरतबा भी ब्लीडिंग होगी तो ये माजूर है, और अगर 1 मरतबा भी ब्लीडिंग नहीं हुई तो ये माजूर नहीं है, माजूर के अहकामात से निकल जाएगा। ये आसानी है। पूरे वक्त में अगर एक दफा भी खून आ जाया करे, बाकी सारा वक्त बंद रहे तो भी माजूर का हुक्म बाकी रहेगा। हाँ, अगर इसके बाद अगर एक पूरा वक्त ऐसा गुजर जाए जिसमें बिल्कुल खून ना आए तो अब माजूर नहीं रहा। अब इसका हुक्म ये है कि जब भी खून निकलेगा वजू टूट जाएगा। ठीक है जी। ये चीज आसान है। ऐसे माजूर यानी जिसको नक्सीर की वजह से खून बहता था, उसने पेशाब किया, पखाना किया, वुजू किया, वुजू करते वक्त खून बंद था, वुजू करने के बाद खून बहने लगा तो उससे वुजू टूट जाएगा। अलबत्ता जो वुजू नक्सीर वगैरह की वजह से किया वो नक्सीर की वजह से नहीं टूटेगा। यानी इस नक्सीर को छोड़ें, इस्तिहाजा की वजह से एक औरत माजूर कहलाई। ठीक है। अब जब इस्तिहाजा की वजह से माजूर कहलाई है, अब वो माजूर है, वुजू किया इसने, नमाज पढ़ ली। ठीक है। वुजू करते वक्त इसको कोई और आर्जा नहीं था और इस्तिहाजा का खून बाद में आया। जब वुजू कर रही थी उस वक्त खून नहीं था। अब ये औरत माजूर कहलाई जा चुकी है। मैं तो नक्सीर की बात की, लेकिन नक्सीर इतनी प्रैक्टिकल नहीं है तो इस वजह से मैं उसकी मिसाल नहीं दे रहा हूँ। इस्तिहाजा एक औरत को आ रहा है, और यानी हैज़ के अलावा जो खून आ रहा है, इस्तिहाज़ा कोई औरत माज़ूर होती हैं, उनके साथ ऐसा मसला होता है। उसका खून आ रहा है और उसने जब वुज़ू किया उस वक़्त नहीं था, तो बाद में जब नमाज़ के लिए खड़ी तो ब्लीडिंग शुरू होगी तो इस्तिहाज़ा से उसका वुज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है जी। अलबत्ता कोई और किसी और वजह से खून आ रहा है, तो उससे उसका वुज़ू ख़त्म हो जाएगा। अगर माज़ूर का ये खून कपड़े पर लग जाए, तो अगर ऐसा हो कि कपड़ा धोने के बाद नमाज खत्म होने से पहले फिर लग जाएगा तो इसका धोना वाजिब नहीं है। ठीक है। अगर ये मालूम हो कि इतनी जल्दी फिर ना लगेगा तो नमाज तहारत से अदा हो जाएगी तो धो डालना वाजिब है। ठीक है जी। मैंने बताया था कि ये खून नापाक नहीं है, उसमें ये हुदूद है। नापाक तो है वो खून, मैंने ऊपर बताने में थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, इसको समझे। ये जो खून निकल रहा है, इससे कपड़ा नापाक होगा या नहीं होगा इसको समझ लीजिए। कि अगर नमाज के वक़्त को मुकम्मल फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई ऐसी चीज़ रखी है, ऑलवेज़ रखा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ रखी है, तो उस वजह से मामलात ऐसे हैं कि अगर वो खून इस पूरे वक़्त को घेर लेगा, ठीक है? तो उस वक़्त उसका हटाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर नहीं घेरता तो उसका हटाना ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई हो। माफ़ कितने, एक हथेली के घेराव के बराबर माफ़ है। बस वो आम हालात में भी माफ़ है। चलिए जी, ये इज़ाफ़ा पढ़ लीजिए, जो अहम मसाइल हैं, कुछ अलग से बहिश्ती ज़ेवर के अलावा उलमाए किराम ने इसको हैं। कतरे के मरीज़ के लिए नमाज़ पढ़ने का आसान तरीका, जिसको बहुत देर तक कतरा आता हो, यानी पेशाब की और पेशाब के ये मर्दों के साथ मसाइल होते हैं, ख़वातीन के साथ बहुत कम मसाइल होते हैं। पिछले दिनों यानी मैं ये मसाइल का काम कर रहा हूँ, तो शरई मसाइल में लोगों की रहनुमाई का काम कर रहा हूँ। तो मुझे पिछले दिनों एक खातून के साथ कतरों का मसला है, वरना आज तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि किसी खातून के साथ भी कतरों का मसला हो। ख़वातीन के साथ आम तौर पर कतरों का मसला नहीं होता। कतरों का मसला ये है कि जब पेशाब करते हैं, तो पेशाब करने के बाद शर्मगाह में कुछ पेशाब के कतरे बच जाते हैं। तो उसको इस्तबरा करना होता है। ये इस्तबरा मर्दों के लिए होता है, ख़वातीन के लिए आम तौर पे इस्तबरा नहीं होता। इस्तबरा ये है कि वो पेशाब करेगा और पेशाब के बाद थोड़ी-सी खाँसी करे या अपनी जगह पे थोड़ा-सा चले-फिरे। अपनी जगह पर ही कदम उठा के रख ले कोई 30-40 कदम, तो उससे जो उम, पेशाब की नाली है, उसके अंदर कुछ पेशाब के कतरे बच जाते हैं, तो वो किनारे तक आ जाते हैं और इस्तिंजा करने से वो कतरे निकल जाते हैं।
इस्तबरा मर्दों के लिए लाजिम होता है, ज़रूरी होता है। अब मसला ये है कि ये काम मर्दों के साथ होता है। तो बाज़े हज़रात ऐसे हैं कि जिनको कतरा काफ़ी देर तक आता है। यानी किसी को कतरा आएगा 5 मिनट के बाद, किसी को आएगा 10 मिनट के बाद, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये मसला उनके मुताल्लिक़ है। अब ख़वातीन कहेंगी हमें पढ़ने का क्या मतलब है? ये पता होना चाहिए, मसला ज़रूरी है, दीन का मसला है। जिसको बहुत देर तक मर्द तो पढ़ें इसको जी, जैसे मर्द इस्तिआज़े के मसाइल पढ़ते हैं, ऐसे ख़वातीन को इस नौइयत के मसाइल पढ़ने चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। कल को शौहर पूछ लेता है, वालिद साहब के साथ मसला हो जाता है, बेटे के साथ मसला हो जाता है। जिसको बहुत देर तक कतरा आता है, उसको चाहिए कि वक़्त से पहले पेशाब कर लिया करे। वो पेशाब के सुराख के अंदर कोई चीज़ मसलन टिश्यू पेपर या रुई वग़ैरह इस तरह रख ले, कि इसका अंदरूनी हिस्सा पेशाब के कतरों को जज़्ब कर ले और तरी बाहर ना आए। इसका तरीकाकार ये है कि अंडरवियर पहनकर टिश्यू पेपर इस्तेमाल किए जाएँ। उससे ये है कि काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। हवा का मरीज़, गैस्ट्रिक का मरीज़, जिस शख़्स को हवा ख़ारिज होने का मर्ज़ हो, वो शरअन माज़ूर हो, तो उसका वज़ू नींद से नहीं टूटेगा। क्योंकि वज़ू टूटने का सबब सबब हवा का ख़ुरूज होना है, जो इसके इस वक़्त में नाक़िज़ वज़ू नहीं। भई ये मसला थोड़ा-सा तवील है। नवाक़िज़ वज़ू में हमने एक बात पढ़ी थी इस्तिरख़ाए मफ़ासिल की। आपको अगर अल्लाह करे याद हो, नवाक़िज़ वज़ू में मैंने असल अर्ज़ किया था, जब नींद की वजह से वज़ू के टूटने की बात आई थी, तो वहाँ मैंने ज़िक्र किया था इस्तिरख़ाए मफ़ासिल, यानी आज़ाद ढीले हो जाना। जब आज़ाद ढीले होते हैं, तो तब वज़ू के ऊपर टूटने का हुक्म लगता है सोने वाले आदमी का, कि सोने वाला आदमी जब सो गया, बैठे-बैठे सो गया, खड़े-खड़े सो गया, तो उसका वज़ू कब कब टूटेगा? जब उसका इस्तिरख़ाए मफ़ासिल हो, यानी जब उसके आज़ाद ढीले हो जाएँ। अब आज़ाद ढीले होने से ये होता है कि ख़ुरूज रीह हो जाती है, गैस ख़ारिज हो जाती है। तो अब उसमें मसला ये है कि कि जब आदमी ये हवा का मरीज़ है, जब ये सोएगा तो इसके सोने से इसका वज़ू नहीं टूटेगा। वजह इसकी ये है कि इसके साथ वो मसला लाहिक़ नहीं है। देखिए जी, एक तवील बात लिखी है यहाँ पर बहिश्ती ज़ेवर में, ठीक है जी? हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि इसको हर बंदा अलग-अलग पढ़े। अपने तौर पे पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं पढ़ूँगा तो शायद कोई कॉम्प्लिकेट हो जाए, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ। आप लोग बाद में इसको अलग से लाज़मी पढ़िएगा, क्योंकि ये सारी मसले पढ़ने के बाद अब इसके ज़रिए से ये प्रैक्टिकल है एक तरीके से। इस प्रैक्टिकल से बात समझ में आती है। एक दफ़ा ऐसी नमाज़ का वक़्त मुंतख़ब करे, जो कम से कम हो। मग़रिब का वक़्त सबसे औक़ात में कम होता है। शफ़क़ अहमर सुर्ख़ रोशनी के ग़ुरूब को वक़्त मग़रिब की इंतहा करार दिया जाता है। बस किसी रोज़ बवक़्त मग़रिब खूब एहतमाम से इसकी कोशिश करे कि पूरे ऐसे वक़्त में मौका मिल जाए, जिसमें वज़ू के सिर्फ़ फ़राइज़ पूरे करके फ़र्ज़ मुख़्तसरन पढ़ सके। यानी सुन्नतों और मुस्तहब्बात के बगैर सिर्फ फ़राइज़ पूरे करके सलाम तक बगैर वज़ू टूटे पहुँच सके। ठीक है जी? यानी मग़रिब का वक़्त मैंने आपको बताया, असर का वक़्त, ठीक है? मग़रिब का वक़्त इसलिए कि वो इत्तिफ़ाक़न है, ठीक है? और असर का वक़्त चूँकि मुख़्तलिफ़ुन फ़ीह है, तो इस वजह से हज़रत ने उस वक़्त को नहीं लिया। आम तौर पे फ़ुक़हाए किराम ने असर से मग़रिब का वक़्त लिया है। कहते हैं अगर इतना वक़्त ना मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटा है, 1 घंटा है, ठीक है? ये पूरा 1 घंटा है, 1 ऑवर, और इसके अगर इतना वक़्त नहीं मिलता तो वो शख़्स माज़ूर की तारीफ़ में दाख़िल है। यानी इस पूरे घंटे में उसको मैंने शुरू में कहा 10 मिनट, हम एस्टिमेट किया 10 मिनट। अगर इतना वक़्त नहीं मिलता तो ये शख़्स माज़ूर की तारीफ़ में दाख़िल है। आइंदा के लिए ये ज़रूरी नहीं कि पूरा वक़्त बैठकर नमाज़ का इंतज़ार करता रहे,
بلکہ پورے وقت میں ایک دفعہ عذر کا پایا جانا کافی ہے، ہم پیچھے پڑ چکے۔ جب تک یہ حالت رہے گی وہ معذور شمار ہوگا۔ ہر وقت کے لیے نیا وضو ضروری ہوگا۔ اس وقت کے اندر وضو سے جو چاہے پڑے، وقت کے اندر عذر پیش آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ غرض یہ کہ صرف ایک وقت میں صرف ایک مرتبہ اگر عذر ثابت ہو گیا تو آئندہ کے لیے کوئی تکلیف نہیں۔ صرف اس کا خیال رکھیں کہ ہر نماز کے پورے وقت میں ایک دفعہ عذر پیش آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر پورے وقت میں ایک دفعہ بھی عذر پیش نہ آیا تو معذور کا حکم ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ معذور کا حکم ختم ہونے کی صورت میں مزید اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نماز کا جو پورا وقت عذر سے خالی گزرا ہے، اس سے پہلے وقت میں عذر کی حالت میں وضو کیا مگر نماز پوری کرنے سے پہلے عذر ختم ہو گیا، اور پھر دوسری نماز کا پورا وقت بھی بغیر عذر کے گزر گیا تو پہلے وقت کی نماز کی قضا ادا کریں گے۔ میں نے پیچھے پوری صورت مسئلہ بتائی تھی آپ کو۔ مثلا ظہر کا وقت عذر کی حالت میں کیا مگر ظہر کے فرض شروع کرنے سے پہلے پہلے یا نماز کے دوران سلام پھیرنے سے پہلے عذر ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر عصر کا پورا وقت بھی بلا عذر گزر گیا تو نماز ظہر کی قضا کرے۔ ہاں، اگر ظہر کے فرض کا سلام پھیرنے کے بعد عذر ختم ہوا تو قضا فرض نہیں تو قضا فرض نہیں ہے۔ ظہر کی قضا کی صورت میں صاحب ترتیب کی بھی عصر کی نماز ہوگی۔ فی الحال صاحب ترتیب کو ایک طرف رکھ دیں۔ پھر نماز ظہر کی صحیح نہ ہونے کا علم عصر کے بعد ہوا ہے، کیونکہ نماز ظہر کے علم کہ اب وہ ظہر کی نماز بھی عصر نو ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر مغرب کی نماز باوضو پڑھنے کا موقع مل گیا، اس کو ذرا سمجھے۔ مثلا ظہر کا وقت عذر کی حالت میں کیا مگر ظہر کے فرض شروع کرنے سے پہلے یا نماز کے دوران سلام پھیرنے سے پہلے عذر ختم ہو گیا۔ دیکھیے جی، ظہر ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ بندہ معذور تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ظہر کے وقت میں اس وقت میں نماز پڑھی۔ نماز سے پہلے اس کو بلیڈنگ نہیں آ رہی تھی، یا نماز سے پہلے اس کو بلیڈنگ آ رہی تھی، اس نے نماز شروع کی اور اس کی بلیڈنگ نماز کے درمیان بند ہو گئی۔ یہ وقت گزر گیا، عصر شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اب عصر کا سے مغرب پورا وقت گزر گیا، نو بلیڈنگ۔ ٹھیک ہے۔ اس مین کہ اب اس میں تھوڑا سا وقت گزر آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس نے نماز پڑھ لی اور عصر کا پورا وقت گزر گیا، اس میں نو بلیڈنگ۔ ٹھیک ہے جی۔ بلیڈنگ نہیں آئی، اس میں بلیڈنگ، تو اب یہ معذور کا وقت ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ مغرب کے وقت وہ نماز پڑھے گا، اس کے ساتھ عصر کی بھی قضا کرے گا اور ظہر کی بھی قضا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے اس بات کا۔ ظہر کا وقت عذر کی حالت میں کیا مگر ظہر کے فرض شروع کرنے سے پہلے یا نماز کے دوران سلام پھیرنے سے پہلے عذر ختم ہو گیا۔ پھر عصر کا پورا وقت بھی بغیر عذر کی گزر گیا تو ظہر کی قضا کرے۔ ہاں، اگر ظہر کے فرض کا سلام پھیرنے کے بعد عذر ختم ہوا تو پھر قضا نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر بلیڈنگ ختم ہوئی اس وقت میں ٹھیک ہے، تو یہاں نماز اس نے پڑھ لی تھی، بلیڈنگ اس کی اس وقت ختم ہوئی، تو اب اس کی ظہر کی قضا نہیں ہے۔ ظہر کی قضا کی صورت میں صاحب ترتیب کی صورت میں صاحب ترتیب دیکھیں، صاحب ترتیب میں بتاتا ہوں۔ صاحب ترتیب وہ شخص ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ اللہ کرے ہم صاحب ترتیب ہوں، کہ صاحب ترتیب وہ شخص ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوتی۔ تو صاحب ترتیب کا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ترتیب کی
فار ایگزامپل فجر قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اس نے اگر ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی، اس کو چاہیے کہ پہلے وہ فجر ادا کرے اور اس کے بعد وہ ظہر ادا کرے، ٹھیک ہے۔ ایسے صاحب ترتیب کی فجر نکل گئی، ظہر نکل گئی، عصر نکل گئی، مغرب نکل گئی، 4 نمازیں نکل گئی، 5 نمازوں کی بات نہیں، 4 نمازیں نکل گئی۔ اب اس نے عشاء پڑھی ہے تو اس کی عشاء کی نماز نہیں ہوگی، پہلے ہی اپنی فجر، ظہر، عصر، مغرب ادا کرے، اس کے بعد عشاء ادا کرے، ٹھیک ہے، بدل سے جماعت نکل رہی ہو۔ ہاں اگر اس کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نکل گئی، اب وہ اگلے دن کی فجر پڑھتا ہے، اس کی فجر ہو جائے گی کیونکہ اب وہ صاحب ترتیب نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہوتا ہے صاحب ترتیب۔ چنانچہ صاحب ترتیب کا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ترتیب کی چونکہ عصر کی نماز نہیں ہوئی تو اب اس کو ظہر بھی دہرانی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو صاحب ترتیب کا مسئلہ الگ ہے۔ اچھا، سوال کیا کسی نے کہ اگر اس کو وضو کرنے کے بعد خون نہ آیا ہو، یعنی اس نماز کے دوران اس نے لیٹ وضو سے نماز پڑھی، اس کے بعد سے لے کر اس وقت تک خون نہیں آتا، کیا مسئلہ؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال۔ کہ اگر اس کو وضو کرنے کے بعد خون نہ آیا ہو، یعنی اس نماز کے وقت کے دوران اس نے لیٹ وضو سے نماز پڑھی، اس کے بعد سے لے کر اگلے وقت تک اس کو خون نہیں آیا، میں نہیں سوال نہیں سمجھا میں آپ کا۔ اگر مغرب کی نماز باوضو پڑھنے کا موقع مل گیا تو پھر کسی اور وقت کا تجربہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کو دوبارہ معذوری لاحق ہوتی ہے تو اس کی بات ہے۔ عشاء کا وقت زیادہ وسیع ہونے کی وجہ سے اس کے تجربہ میں اگرچہ مشقت زیادہ ہوگی، مگر اس لحاظ سے اس میں فائدہ ہے کہ عشاء کی نماز سب نمازوں سے زیادہ طویل ہے، اس لیے اس میں وتر بھی شامل ہیں، 4 فرض اور 3 وتر 7 رکعت پڑھنے تک اگر وضو نہ ٹھہرا تو وہ شخص معذورین کی فہرست میں داخل ہو جائے گا۔ سفید شفق کے غروب سے لے کر صبح صادق تک عشاء کا وقت ہے۔ آج کل اس کو چھوڑیں آپ، آج کل آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھ سکتے ہیں اور جو نماز کے اوقات کی ٹائمنگ ہے اس کو دیکھ، یعنی اگلے وقت میں معذور کے حکم سے نکل گیا تو پھر پچھلے وقت کی نماز دہرائے گا، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کس صورت میں دہرائے گا، یعنی اگر نماز پڑھنے کے بعد عذر ختم ہوا تو تب وہ نماز نہیں دہرائے گا، نماز پڑھنے سے پہلے عذر ختم ہو گیا تھا تو اب نماز کو دہرائے گا۔ نہیں، نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے عذر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اب اس نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد تو اب وہ نماز کو دہرائے گا۔ اگر نماز کے بعد عذر ختم ہوا تھا اب نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صاحب ترتیب کو نماز دہرانی پڑے گی۔ عشاء کے پورے وقت میں یہ کوشش کرے کہ جلدی جلدی اس طرح وضو کرے کہ صرف ان 4 اعضاء کو دھوئے جس کا دھونا فرض ہے، وضو کی سنتیں چھوڑ دے، یعنی مسواک بیٹھا کر رہا ہے وہ نہ کرے، پھر 4 رکعت فرض و 3 رکعت وتر اس طرح پڑھے کہ اس میں صرف فرائض اور واجبات ادا کرے، سنتیں چھوڑ دے جس کی تفصیل یہ ہے کہ شروع میں ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دے، سورہ فاتحہ کے بعد آمین نہ کہے، پھر کہیں سے اتنا قرآن پڑھے کہ 30 حروف سے زائد 30 حروف ہو جائیں، انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے، اور رکوع و سجدہ میں صرف ایک تسبیح کہے، قوم میں ربنا لک الحمد چھوڑ دے، اور فرض کی آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، بس ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار قیام کر کے رکوع کرے، آخر میں صرف تشہد پڑھ کر نماز سلام پھیر دے، درود شریف اور دعا نہ پڑھے، وتر بھی مسنون، دعائے قنوت کی بجائے کوئی مختصر دعا ربنا آتنا فی الدنیا الی آخری رب اغفر لی پڑھ لے۔ اگر کسی پر معذور کا حکم ثابت، تو یہ سارا وہ طریقہ کر بتایا، آپ اس کو پڑھیں گے تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے، کہ نماز کے فرائض کون کون سے ہیں، صرف ان کی ادائیگی۔ اگر کسی پر معذور کا حکم ثابت نہ ہو تو وضو کر کے نماز شروع کر دے، اگر درمیان میں بلا اختیار وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرے، پڑھی ہوئی نماز پر بنا کرے، مگر بنا کی شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بنا کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کتاب الصلاۃ میں پڑھیں گے، بنا کو فی الحال آپ چھوڑ دیں، بلکہ اتنا بتا دوں، بنا یہ ہے
आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बिना यह है कि आपने अल्लाह अकबर किया, नमाज पढ़ी, फातिहा पढ़ी, आप सूरत पढ़ी और रुकू किया। जैसे आपने रुकू किया, रुकू से उठे, सजदा किया, जैसे ही सजदा किया तो वुजू टूट गया। तो अब आप जाएं, नमाज के खिलाफ कोई अमल, यानी किसी से बातचीत ना करें, कहीं बैठ के खाना ना खाना शुरू कर दें, जाएं और आप जाके वुजू करें, वुजू करके आए, दोबारा सजदे से नमाज शुरू करें। ठीक है, इसको कहते हैं बिना। ठीक है, इस तरीके से करना जायज है। इख्तिलाफ है, अव्वल तो यही है कि इंसान नमाज असर नो शुरू करे, लेकिन चूंकि माजूर है तो इसलिए उसको बिना करना चाहिए ताकि जल्दी उसकी नमाज पूरी हो जाए। चले जी, ये बात हो गई। आगे कुछ छोटे छोटे मसाइल हैं। अगर दाना, गर्मी दाने के पानी का, अगर दाना टूटने से पानी खुद नहीं बहा बल्कि हाथ या कपड़ा लगने से फैल गया तो वुजू नहीं टूटा। गर्मी दाने में जो पानी होता है, अगर पानी जख्म से उभर कर वापस आ गया और दाने के सुराख से जायद जगह पर फैल गया, मगर मगर ऊपर उभरने के बाद नीचे नहीं उतरा, तो राजी यह है कि इससे वुजू नहीं टूटा। गर्मी दाने में थोड़ा सा पानी होता है, ठीक है, ये उसकी बात है कि दाना टूटने से पानी अज खुद नहीं बहा बल्कि हाथ या कपड़ा लेने से फैल गया हो तो इससे वुजू नहीं टूटता। ठीक है, अगर पानी जख्म से उभर कर ऊपर आ गया और दाने के सुराख से जायद जगह पर फैल गया, मगर ऊपर उबरने के बाद नीचे नहीं उतरा, तो राजे ये है कि इससे वुजू नहीं टूटेगा। बस अगर बह गया, बह जाने से वुजू टूटेगा। अगर गर्मी दाने का पानी बहा नहीं है तो उससे वुजू नहीं टूटेगा। ये खुलासा समझने। वरीदी इंजेक्शन का, वरीदी इंजेक्शन उसे कहते हैं, वो इंजेक्शन जो रग में लगता है। उस इंजेक्शन में ये होता है कि उसकी जो नीडल है उसको पिन करते हैं। जब उसकी नीडल पिन होती है तो अंदर से ब्लड जो है वो इंजेक्शन की दवाई में मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद अब इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। तो ये वरीदी इंजेक्शन होता है। तो वरीदी इंजेक्शन में सुई के वरीद में पहुंचने का यकीन हासिल करने का जरिया यही है कि सिरिंज में खून आ जाए। तो जब तक सिरिंज में खून नजर नहीं आता उस वक्त तक दवा बदन में दाखिल नहीं की जाती। इसलिए वरीदी इंजेक्शन नाक़िज़ वुज़ू है। अज़लाती और जिल्दी इंजेक्शन में खून नहीं निकलता, इसलिए अज़लाती और जिल्दी इंजेक्शन नाक़िज़ वुज़ू नहीं, जो गोश्त में लगाया जाता है ना, उसकी बात हो रही है। तो ये जी माज़ूर के अहकामात हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। 2-3 ज़ायद मसले भी बयान किए हैं इसके अंदर। आगे गुस्ल का मसले का बयान है, इंशाअल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। किसी को कोई सवाल हो तो वो भी कर सकते हैं, बाद में ग्रुप में कर सकते हैं, जैसे सहूलत हो आप सवाल कर सकते हैं। किसी को कोई बात दोबारा समझनी हो तो दोबारा मैं समझा दूंगा। कोई मसला नहीं है। बस एक मैसेज डाल दीजिएगा क्योंकि मसाइल कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।